نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ زیادہ قیمتی چیزوں سے احتراز یعنی بچنا. فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا, لکھا ہے کہ میں جوتا بھیجنا چاہتا ہوں جس کی قیمت 10 روپیہ ہے. اس وقت جوتے کی قیمت 10 روپے نہایت زیادہ تھی, یہ 100 سال پرانی بات ہے. اس پر فرمایا کہ 10 روپے کی قیمت کا جوتا پہن کر ہمیشہ کے واسطے دماغ سڑ جائے گا. اور اس میں ایک راز اور بھی ہے, وہ یہ کہ ہم جیسے طلبہ کو زیادہ فاخر یعنی زیادہ قیمتی لباس, فخر والا لباس نہیں پہننا چاہیے, اور نشان و شوکت سے رہنا چاہیے. غریبوں کی طرح رہنا مناسب اس لیے کہ ان کو یعنی علماء کو سابقہ زیادہ تر غربا ہی سے پڑتا ہے, انکاؤنٹر ان کا زیادہ غریبوں سے ہوگا, اور ایسی صورت میں رہنے سے ان پر ایک قسم کا روب اور ہیبت ہوگی, وہ استفادہ نہ کر سکیں گے. اس لیے بھی میں اس کا خیال رکھتا ہوں, یعنی میں بھی اس کا خیال رکھتا ہوں. ہاں یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ بالکل زدہ حالت میں ہو, یعنی خستہ حالت میں ہو, خراب حالت میں ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو فقیر سمجھ کے کوئی بھیک ہی دے جائے, جس سے کوئی صورت سوال خیال کرے, کوئی یہ سمجھے کہ ان کو سوال ہاتھ پھیلا رہے ہیں, ضرورت ہے ان کو, بیچارے اتنے مظلوم ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا دے تو اوسط درجے میں اہل علم کو رہنا چاہیے, درمیانے درجے میں رہنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم سب نے پڑھی سنی ہے کیا, کہ لوگوں کے پیٹ پہ ایک پتھر تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر. لوگ جس درجے پہ رہتے تھے آپ ان میں بالکل ایوریج آدمی کے لیول پہ رہتے تھے, کبھی اس سے اوپر نہیں. یعنی ایک آدھ دفعہ کسی کام کو جائز ہونے کو بتانے کے لیے آپ نے بہت قیمتی لباس بھی پہنا, یہ بتانے کے لیے ایسا حرام نہیں ہے کہ پہنا نہ جا سکے. ہدیہ ملا ہے تو پہن سکتے ہیں, گفٹ ہے, پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اس پر, گفٹ ملا ہے تو گفٹ کر سکتے ہیں استعمال. لیکن معمول یہ نہیں تھا. لوگوں کے درمیان آپ ایسے رہے کہ جیسے ان جیسے ہی ہیں, خواہ بلینئر ہو یا ملینئر ہو. اگر آپ کی ہر چیز سے وہ برانڈ ٹپکتا ہو, آپ کے چہرے کو دیکھ کے, آپ کے حلیے کو دیکھ کے, آپ کی خوشبو کو دیکھ کے لوگ مروبی ہوتے رہے, ہر وقت آپ اسی فکر میں رہتے ہوں کہ آپ کی وضع پتہ, آپ کا بننا ٹھننا ہی تیار ہونے میں ہی اتنا ٹائم لگتا ہو. اسی لیے عمومی طور پر گھروں میں شیشہ, آئینہ یہ رکھنا اور اس کو بار بار دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ پسند نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ گھر میں کمرے میں شیشہ ہے تو ہر روز دیکھتے ہیں, ہم تو ہر روزانہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں نا, اپنا حلیہ صحیح کرنے کے لیے. تو اب یہ کلچر بن چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. جائز ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, اولا نہیں ہے. ہوتا ہے کہ بار بار جب نظر پڑتی ہے تو ایک عادت بن جاتی ہے ہر وقت اپنی کٹ حلیہ درست, میں ذرا ٹھیک چل رہا ہوں, نظر پڑتی, ایسے نظر نہیں پڑتی تو خیال ہی نہیں آتا جیسا ہے چل رہا ہے, کام چل جاتا ہے. اور ہر وقت ہی بالوں میں کچھ لگاتا رہے گا, کبھی یہاں کبھی وہاں, ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ اپنے مینٹیننس میں پیسہ بھی خرچ کرے گا. جیسے نوجوان کرتے ہیں, نئے نئے جو بالغ ہوتے ہیں لڑکے, تو شروع کے 2-3 سال تو بیچاروں کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ حواس بالکل باختہ ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر میرے ساتھ, کہانی اوپر نیچے کی بالکل سمجھ نہیں آتی. بالغ ہوئے تو 1-8 سال تک تو لیتا ہے بالکل اول جلول بللہ کہاں چلا جا رہا ہے. لڑکیوں کو ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ لڑکیاں جلدی اپنا کیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں, بننا ٹھننا شروع کر دیتی ہیں. اب باتھ روم میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, زیادہ نہا رہی ہے, دھو رہی. پہلے نہانے کو کہو تو پانی سے بلی کی طرح بھگتی تھی کہ نہانے نہیں ہے, چھوٹی تھی. جب بڑی ہو جائے تو زیادہ شوق ذوق ہو جاتا ہے. لیکن لڑکوں کو ذرا اور 2-4 سال کے بعد یہ ہوش آتا ہے, جب وہ اپنے سارے پاگل پنے سے نکلتے ہیں, یعنی سارے چینج میں ایک سائیکولوجیکل امپریشن پریشانی کی وجہ سے. اور اب آپ دیکھیے کہ وہ بال بھی ذرا ٹھیک ہو رہے ہیں, اسٹائل بھی چاہیے, ذرا تیار ہو کے نکلنے سے پہلے بھی ذرا اپنا حلیہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک لگ رہا ہوں. اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, لیکن بہت اس میں وقت برباد نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیسا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. ہر بات میں میری ٹوپی تو ٹھیک ہے, میرے پانچے ایک صاف ستھرا اچھا رہنا چاہیے. بہت ایسے ہم سب رہتے ہیں الحمدللہ, یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اس حوالے سے کوئی کرٹیسائز کیا جا سکے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اس موضوع پہ کبھی کہا بھی نہیں, مجھے کبھی کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. امید تو یہی ہے کیونکہ ایسے نارمل رہتے تو نارمل رہتے, جس طرح آپ عام حالات میں گھر میں رہتے. اب باہر جاتے ہیں تو تھوڑا 19-20 ہو جاتا ہے. داڑھی کو بالخصوص جن کی شرعی داڑھی ہے, ہونی تو سبھی کی شرعی داڑھی چاہیے, لیکن جن کی ہے ان کو خاص طور سے اہتمام کے ساتھ تیل لگا کے اس کو جما کے رکھنا چاہیے. یہ اپنی جگہ ہے. وہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی شان بنا رہے ہیں آپ اپنی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روایت, اس کی رعایت کر رہے ہیں, اس کا اہتمام کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں میں اس سنت کی تحقیر نہ آئے. آپ کی داڑھی ذرا سی ایسی ادھر ادھر ہوتی ہے تو ایک تو ویسے ایک کلچر رہا نہیں لوگوں میں داڑھی رکھنے کا, اکثر امت تو رکھتی نہیں, میجورٹی آف مسلمان جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے.
یہاں سب کی داڑھی دیکھ کے آپ کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ داڑیاں بہت ہو رہی ہیں تو مسجد میں آنے والے کچھ لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں, میجورٹی نہیں رکھتی. اسکولوں کالجوں میں آپ چلے جائیے, دفتروں میں چلے جائیے, حرمین چلے جائیے, آپ کو نظر آئے. لیکن جو رکھتے ہیں ان میں سے بھی مشکل 10%, 15% ہوں گے, 20% ہوں گے بمشکل, علماء کے علاوہ, جن کی داڑھی شرعی ہوتی ہے. چھوٹی داڑھی کا فیشن نہیں رکھتے. تو ہیروز بھی رکھتے ہیں تو چلتا ہے, بلکہ آج کل تو ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا سا شیپ بڑھا ہوا ہو تو ذرا ٹچ آتا ہے, کچھ ایک دوسرا ٹائپ کا. آج کل خواتین بھی یہ پسند کرتی ہیں, تو ٹھیک فیشن ہے جو بھی ہے. لیکن انشاءاللہ سنت کی نیت سے رکھتے ہوں گے. اس داڑھی سے تو پریشانی کسی کو نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ ایک فیشن ہے یا وہ کلچر ہے یا جو بھی ایک نارم سا ہے. لمبی داڑھی سے ہوتی ہے پریشانی, لیکن لمبی داڑھی اس کو مینٹین رکھنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ وضاقتہ سے آپ کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا جلول سا آدمی ہے, جانور ہے, انسان ہے, کیا ہے. تو ہمیشہ اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال لوگوں کو یہ کہتا ہوں, اپنے ابھی مسجد میں بھی 2 دفعہ لوگوں کو تیل لگاؤ, داڑھی میں تیل لگانا چاہیے, ہلکا سا خوشبو والا تیل. اچھا تیل بھی بھائی خدا کے لیے, تیل خوشبو والا. بعض لوگ اٹھا کے وہ سرسوں کا تیل لگا لیتے, اس کی ایک عجیب و غریب سی ایک نہیں عموماً لوگوں کو اپیل کرتا وہ تیل, تو وہ مت لگا کے آئے ہو, جو ملا اٹھا کے داڑھی میں لگا لیا. اس کا باقاعدہ تیل آتا ہے, یعنی داڑھی کا تیل, وہ استعمال کر لیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو بالکل بچوں کا جو بیبی آئل ہوتا ہے بس وہ لے کے ایک چھوٹی سی بوتل میں رکھ لیے, تھوڑا سا ایک قطرہ, بس ایک قطرہ ایسے کر کے ہلکا سے لگائیں, اس میں ہلکا سا شائن آ جاتا ہے. تر بتر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ٹپکنا شروع ہو جائے گا. سنت بھی پوری ہوگی, داڑھی بھی جمی رہے گی. اچھا اسی طریقے سے یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رعایت میں, اس کے اہتمام کے لیے, پھر دیکھیے اس کی برکت کتنی ملتی ہے, ثواب کتنا ملتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے اپنے حلیے میں بھی, لباس میں بھی, کہ اس میں بھی دھلے دھلائے صاف ستھرے کپڑوں میں یہ نیت ہو کہ بھائی یہ میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں. صاف ستھرا ہونا الگ بات ہے, قیمتی نہیں وغیرہ. یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت مہنگا آپ کوئی 100 اٹھا کے پہن لیں اور بہت قیمتی کپڑوں میں بیٹھے رہیں ہر وقت, ہر روز نئے نئے جوڑے. وہ جو پرانے ہیں ان میں سے دھلا دھلایا صاف ستھرا ہونا چاہیے, گندا نہیں ہونا چاہیے, خود دھلوائے. اور اسی طریقے سے یعنی جو دینی مزاج کے لوگ ہیں ان کو خاص طور سے اپنے حلیے کو, اپنے ظاہر کو بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ دیکھنے والے ان سے مرعوب ہوں مثبت طریقے سے. یعنی وہ کہیں کہ ماشاءاللہ, اس وضاقتہ کے لوگ, جیسے ہمارے بعض بزرگوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہے نا کہ کیا نورانی آدمی ہے, وہ تو ان کے تقویٰ کا نور ہوتا ہے. لیکن آپ کو کم ایسا ہوگا کہ وہ شریعت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور ان پر آپ کو نور نظر آئے. اس میں سنت کا نور بھی ہوتا ہے. ایک تو ان کا اپنا تقویٰ ہے جس سے وہ گناہوں سے بچ کے شریعت کی پابندی کرتے ہیں, تو اس کا نور تو چہرے پر ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت کا نور ہوتا ہے جو اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے. ورنہ بچنے والے اور بھی لوگ ہوتے ہیں, ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو داڑھی نہیں رکھتے لیکن ماشاءاللہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں. یقیناً اس لحاظ سے وہ یعنی حرام سے بچتے ہیں اور دیگر حرام سے بچتے ہیں. داڑھی اگرچہ نہیں رکھتے یا سر ان کا ڈھکا نہیں ہوتا یا ان کے پائنچے کورڈ ہوتے ہیں, تو اس معاملے میں وہ کمزوری تو دکھا رہے ہیں, لیکن تقویٰ ہوتا ہے. وہ نور ان میں نظر نہیں آئے گا آپ کو جب تک کہ وہ اپنے اس تقویٰ کو شریعت کی پوری پابندی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کے ساتھ نہ جوڑ دیں. پھر ان کی برکتیں نظر آتی ہیں, پھر وہ زیادہ. اور اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو بہت بابرکت سمجھنے لگیں اور اچھا سمجھنے لگیں, اس لیے کہ یہ جس چیز کو اب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو اس کی تحقیر اگر کسی کے دل میں آئے گی آپ کی حلیے کی وجہ سے, تو آپ گویا انڈائریکٹلی اس کے لیے ایک ریپیلنٹ کا کام کر رہے ہیں, اس کو پش کر رہے ہیں اوے فرام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت عجیب بات ہے اس غم میں. تو اس سنت کا اہتمام یا اپنے حلیے کا اہتمام, اس کو اچھے طریقے سے بنا کے رکھنا اپنی ذات کی کوئی شان بنانے کے لیے نہیں, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال ہے اس میں. ان کی اس تکیہ پہ رکھ لیجیے, کشن میں آگے رکھ لیجیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں, وہ یہ کہ دانتوں کی صفائی. مسواک استعمال کیجیے صحیح, لیکن دانتوں کو دن میں 2 دفعہ کم از کم برش ہونا چاہیے. سونے سے پہلے, یہاں سے گھر جائیں سونے سے پہلے دانت اچھی طرح سے صاف, 2 4 5 منٹ اس میں لگا کے,
اس طرح دانت صاف کرتے ہیں وہ دانت صاف ایسے نہیں جیسے گھس کے 2-4 دن کر کے، تو وہ کیا ہوتا ہے خالی پیسٹ کا ٹیسٹ منہ میں آ جاتا ہے تو لگتا ہے بہت صاف ہو گیا، صاف تھوڑی ہوتا ہے اس سے. وہ تو خالی آپ ایک پیسٹ لے کے منہ میں ٹچ کر دیجیے اور اس کو پانی کے ساتھ کلی کر لیجیے، تھوڑی دیر منہ میں گھما لیجیے تو خوشبو ویسی آ جائے گی، اس سے دانت تھوڑی صاف ہو جاتا ہے. وہ تو جڑ میں اس کے تھوڑا ہارڈ برش جڑ میں اس کے دبا دبا کے اوپر کی طرف صاف کرنا پڑتا ہے. اور فلاس استعمال کرنا چاہیے اگر کھانا کھایا ہے تو جو کچھ ہو ذرات، وہ جو ذرات کھانے کے دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں رات میں سوتے وقت یا دن میں کسی بھی وقت کئی گھنٹے تک، پھر وہ ڈیکے ہوتے ہیں اور ان میں مختلف بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، ان کی بو ہوتی ہے. جس طرح دہی بنتا ہے سڑ جائے دہی تو کیسا بو، اس طرح کے جو بیکٹیریا ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ کھانے کی ان چیزوں کو کھاتے ہیں، خراب تو منہ میں ہوتے ہیں لیکن وہ اس پہ افیکٹ کرتے ہیں، اس سے ایسڈ پیدا ہوتا ہے، اس سے گندگی پیدا ہوتی ہے، وہ بو پیدا کرتی ہے. تو وہ بو جو ہے اس غذا کی وجہ سے جو دانتوں کے درمیان رہ گئی ہے، تو اس کو اگر آپ فلاس سے نکال سکیں جن کے زیادہ پھنس جاتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے، ورنہ برش سے اس کو اچھی طرح اس کی بیس میں ایسے ایسے رگڑے مارنے سے تو خالی فرنٹ صاف ہوگا، اس کی بیس اصل اس کی اسے دیکھنے میں وہ صاف ہو جائے گا، ذرا سفید نظر آئے گا، لیکن جو جڑ میں چیزیں گھسی ہوئی ہیں اس کو صاف ہونا چاہیے. تو اگر آپ فلاس کرنا شروع کر دیں یا 2 وقت تو برش کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں، سونے سے پہلے، اس کے بعد آپ کچھ کھانا نہیں، برش کے کچھ جا کے کھا لیجیے سوتے ہوئے، چاکلیٹ کھا کے سو گئے، کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے. اس کے بعد بھلے وہ 7 بجے ہو یا 8 بجے جو بھی ہے، 2-3 گھنٹے پہلے تو ویسے بھی سونے سے پہلے کھانے نہیں چاہیے، پیٹ خالی ہونا چاہیے سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے. پھر آپ صبح اٹھے تو منہ فریش اتنا نہیں لگے گا، شروع کے چند دنوں میں ایسا لگے گا نہیں منہ گندا ہے، اسمیل آئے گی، اس لیے کہ وہ بھی صاف تو ہوا نہیں، ابھی تو پہلی دفعہ ہوا ہے، کئی دن لگتے ہیں اس میں، ہفتہ بھر لگے گا، ہفتہ بھر یہ کام کریں گے تو پھر صبح اٹھیں گے تو کبھی منہ سے بو نہیں آئے گی. ہلکا سا کچھ تھوک ہوگا وہ آپ نکال کلی کر کے پھینکیں گے، منہ بالکل صاف، مسواک کریں گے بالکل صاف. تو اس وقت یہ جو اسمیل آ رہی ہے اس کی فکر نہ کریں، یعنی اس کو برش کر کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر کے صاف نہ کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ وہ گندگی نکال چکے ہیں، اس کو کچھ ہے نہیں، ابھی تو وہ بو ہے جس کو جاننے میں ٹائم لگے گا وقت کے ساتھ. وہ جو بیکٹیریا پہلے سے پیدا ہوئے وہ تو کچھ صفائی ان کے درمیان، برش پورا اندر طریقے سے گھستا نہیں تو اس میں ٹائم لگے گا. 4-5 دن کی بات ہے، ریگولر کر کے دیکھیے تو صبح شام. تو اب صبح اٹھے اب فجر کے لیے تہجد کے لیے تو اس وقت برش نہیں کرنا، اس کے بعد بھی نہیں کرنا، ناشتہ کرنے کے بعد کرنا ہے. اس وقت برش کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو صاف کرنا ہے، جو چیز صاف ہے اس کو صاف کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن وہ سائیکولوجیکل ہے، یہ صبح اٹھتے تو لگتا ہے منہ فریش نہیں ہے، منہ فریش نہیں ہے تو ہلکا سا اتنا سا پیسٹ لے کے ایسے کلی کر لیجیے، خالی اس کے ساتھ فریش ہو جائے گا. کوئی ہلکا سا کھا لیجیے کوئی چیز. اب ناشتہ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، جب ہم دانتوں کے درمیان چباتے ہیں اس کو تو وہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس موقع پر وہ کھانا گھس جاتا ہے بیچ میں. اگر آپ خالی کھانا منہ میں لیں اور نگل لیں تو جو جانور گوشت کھاتے ہیں وہ بھی، اور جو گوشت نہیں کھاتے سبزی کھاتے ہیں وہ بھی، آپ دیکھیں گے ان کے جگالی کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ دانت ایسے صاف کرتے ہیں. جانوروں کے پاس سے عموماً بو نہیں آتی کھانے کے بعد، وجہ اس لیے کہ وہ خوب اس کو کلین کرتے رہتے ہیں، سارا دن بیٹھے ہیں صفائی کرتے رہتے ہیں. فارغ ٹائم کرنا کیا، کھانا کھانے کے پڑے ہوئے زبان سے دانت سے مستقل لگائے رہتے ہیں، جگالی کرتے ہیں تو اس کو ہضم ہوتا ہے، کلین بھی ہوتا ہے. سارے ہم کا سلائی وقت نظام ہے، ہماری مجبوری، ہم یہ سب کام سارا وقت نہیں کر سکتے، ایسے کرتے رہے تو بیوقوف لگیں گے، مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ چلے جائیں. تو اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ مسواک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں وہ جو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو وہ سلائیوا جو تھوک نکل رہا ہے اور اس کو کلین کر کے بیچ میں آ رہا ہے، تو بس وہ آ رہا ہے نیچے، آپ صفائی تو کر چکے ہیں، اب جو سلائیوا یعنی تھوک جسے کہتے ہیں وہ اس میں انزائم جو ہوتے ہیں وہ کلین کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نکل کے ادھر ادھر سے، تو آپ اس کو مسواک سے تھوڑا سا باہر کر دیتے ہیں، ہلکا سا دھو لیا، ایک کلی ہو گئی ایک نماز کے لیے، تو کافی کچھ ہی سیٹ ہو گیا. تو جب ناشتے کے بعد آپ نے برش کر لیا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ شام تک آپ کو بہت اطمینان محسوس ہوگا. لیکن اس میں 1 ہفتہ اگر ایسا کر لیا تو پھر آپ کو صبح اٹھ کے یہ بھی کوف نہیں ہوگی کہ یعنی منہ گندا لگ رہا ہے، اور لگے تو اسپرے کر لیجیے، کوئی چھوٹا سا آتا ہے، ماؤتھ واش بھی آتا ہے، ماؤتھ واش ہلکا سا لے لیجیے ایک قطرہ اس کا. I don't think you can also buy this thing called a tongue scraper. It's really good for oral health.
تو ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ دانتوں کے علاوہ زبان پہ بھی، لیکن یہ عموماً ان لوگوں کے لیے کہ جو گاہے گاہے کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو زبان کے اوپر ایک کوٹ بن جاتا ہے، بالکل صاف زبان بالکل صاف ہونی چاہیے، اس میں وائٹ پیچ نہیں ہونا چاہیے. اگر پیچھے وائٹ پیچ ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ آپ نے اس پر ایک لیئر چھوڑ دی ہے کھانے کی، تو وہ بھی پکے گا، وہ بھی خراب ہوگا. تو برش کرتے ہوئے یا تو آخر میں، یا اس کو اسکریپ کرنے کے لیے اسکریپرز آتے ہیں زبان کے، وہ دن میں ایک دفعہ اگر وہ ہو جائے، یا خود مسواک سے ہلکا ہلکا سا جنٹلی، بالکل جنٹلی، نہیں کہ زبان بلیڈ کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اوور آل آپ کی ہائیجین بہت زبردست رہے گی. جس کا منہ صاف رہے وہ پیٹ کی بیماریوں سے بچے، وہ اسی سے بچے گا. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ منہ صاف ہوتا ہے تو پیٹ کی بیماریوں میں بچت، کچرا سارا اندر بھی جا رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کھانے میں یہ احتیاط کرے کہ اوور ایٹنگ نہ ہو، ٹائم سے کھاتا ہو، اور سونے سے پہلے کم از کم 3 گھنٹے پہلے اس میں کچھ نہ کھاتا ہو. اب 10 بجے اگر لیٹتے ہیں، 11 بجے لیٹتے ہیں، تو اس سے 3 گھنٹے پہلے آخری چیز مت کھائی. کھاتے اتنی دیر سے، تو ابھی چونکہ اتنی عمر نہیں ہوئی ہے، جب 45 یا 50 کے قریب ہوں گے تو پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو. اس لیے کہ پھر وہ ساری عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ ان کے 1-2 بچوں کے بعد یہ جو اسفنکٹر ہے، تو یہ غذائی نالی ہے، کھانا منہ سے گیا غذائی نالی میں، یہاں جہاں وہ ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ میدا، اسٹمک جسے کہتے ہیں، وہ بندھا ہوا ایک بیگ، سارا کھانا پہلے اس میں جائے گا. اس کے اور اسٹمک کے درمیان ایک ٹائٹ مسل کا بینڈ ہے، اسفنکٹر کہتے ہیں اس کو، اسفنکٹر، وہ ٹائٹ سا ایسا بینڈ ہے. آپ جب ون وے ویلو ہے گویا، اوپر سے کھانا جائے گا تو یہ کھل جائے گا، اندر پیٹ میں چلا جائے. جہاں یہ ہے اس جنکشن پہ یہ ڈائفرام ہے، یہ پردہ وہ جو پیٹ کو سینے سے الگ کرتا ہے، تو اس جگہ پر یہ ہوتا ہے. کھانا یہاں سے نیچے گیا اطمینان سے، اب وہ معدے کے اندر ہے، واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آنا چاہیے اس کو. تو جب عمر بڑھ جاتی ہے اور پیٹ ذرا مردوں کا بھی ہو جاتا ہے، ذرا کمزوری جو بھی ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو اب یہاں سے یہ پش ہوتا رہتا ہے. تو یہ جب بھی پش ہوگا کھانا اور ویٹ کی وجہ سے، تو تھوڑا سا لیکس ہو جاتا ہے بیچارہ، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ ٹائٹ مسل جو تھا تھوڑا سا لوز ہو گیا، ہلکا سا اس میں اوپننگ رہ جاتی ہے. پھر یہ کبھی کبھی پل ہو جاتا ہے اوپر، تو میدا ہی پل ہو کے اوپر آ گیا تھوڑا سا. تو اب کھانا جو پیٹ میں گیا ہے، جو کچھ اس میں کیا ہوگا، ادھر سے انزائم آئیں گی، پینکریٹک جوسز آئیں گے، ادھر سے بائل جانتے ہیں وہ پتے کا پانی، وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے فیٹ کو آتا ہے. خود پیٹ ایسڈ بنتا ہے پیٹ کے اندر، آپ نے کھایا ہوا لکوڈ وہ ہے، سالڈ وہ ہے، وہ سب مل کے ایک عجیب سی بالکل سلری سی بن جاتی ہے، بالکل ایک سوپ جیسی چیز بن جاتی ہے. اس میں دنیا جا کی ساری چیزیں آ گئی تیزاب سمیت. اب وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہے اندر، ٹھک ٹھک مشین لگی ہوئی ہے. تو 2-3 گھنٹے اس کو لگتے ہیں پورا صاف کر کے، 2 گھنٹے کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی ہے. تو فیٹ کی جگہ پہ چلے جائے، پروٹین میں چلے جائے، لکوڈ وہاں، سارا پورا ایک نظام ہے، زبردست قسم کا نظام ہے ہاضمہ. اب یہ سلری بنی ہوئی پیٹ میں ابھی نیچے جانا چاہ رہی تھی، آپ جا کے لیٹ گئی اس طرح سے. وہ جو گریوٹی اس کو سپورٹ کرتی تھی وہ نیچے پڑا رہتا تھا. آپ جیسے ہی لیٹے یوں کر کے، تو اب یہ اور جنکشن یہ آ کے مستقل ہل رہا ہے دونوں طرف. کیونکہ سوتے ہوئے تو ظاہر بات ہے لکوڈ کہاں جائے گا، دونوں طرف جائے گا. تو یہ جو جنکشن ہے، اس جنکشن سے اب کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا عظیم نظام بنایا ہے انسان کے جسم میں، کہ ہمارے جسم میں جو میدا ہے، تو یہ پھیپڑے ہے، لنگس، یہ پورے جسم کے 2 واحد اہم ترین آرگنز میں سے ہیں. وائٹل آرگن ان کو کہتے ہیں. وہ کون کون سے؟ لنگز ہے، ہارٹ ہے، دل یعنی پھیپڑے، اور برین سب سے اہم ہے، اور کڈنی ہے، لیور ہے. یہ 5 سب سے اہم ہے. ان کے بغیر جی نہیں سکتے، مطلب مشکل ہو جائے گی. دل کے بغیر، دماغ کے بغیر نہیں جی سکتے، دل کے بغیر نہیں جی سکتے، پھیپڑوں کے بغیر نہیں جی سکتے. تو 3 موسٹ امپورٹنٹ ہے. گردے کے بغیر چلو مشین کے ڈائلیسس پہ چلے جائیں گے. لیور کے بغیر بھی کچھ دواؤں سے گزارا ہو جائے گا کچھ عرصے کے لیے، لیکن یہ دونوں ذرا سیکنڈری لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن مین چیزیں تو یہ 3 ہیں، ان کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ہے نا. سب سے امپورٹنٹ پھر دل اور ہارٹ، دل اور پھیپڑے. تو ان میں سے کوئی بھی آرگن آپ کو نظر آتا ہے کہ جو دنیا میں باہر کی دنیا سے کنیکٹڈ ہو؟ سب کے سب پروٹیکٹڈ ہے زبردست طریقے سے. ہڈیوں کے اندر بھی پوری کورنگ ہے، ہلے نہیں، گڑبڑ نہ ہو، ایسا محفوظ اللہ نے رکھا ہے. لیکن باہر کی دنیا سے ہوا لینا ضروری ہے، وہ کہاں سے لائے؟ باہر کی دنیا سے پانی کھانا چاہیے، وہ کہاں سے لائے؟ تو وہ منہ سے جائے گا. منہ سے جانے کے نتیجے میں کم از کم یہ ہوگا کہ پورا غذائی جو سسٹم ہے وہ اس کو لے گا، لینے کے بعد ان میں سے چھانٹی کر کے
کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اچھی چیزوں کو لے کے خون میں، دل میں، دماغ میں پہنچائے گا، جگر میں پہنچائے گا، کچرے کو باہر، تو بچت ہو جائے گی. اسی طریقے سے پانی کی جو چیزیں ہیں وہ گردے میں جائیں گی، گردہ کچرے کو باہر، باقی چیزوں کو اندر رکھے گا. تو اس طرح سے فلٹریشن ہوتی رہے گی، چیک پوسٹ لگے ہوئے جگہ جگہ. سانس کا کیا کرے؟ سانس تو خالی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہائپر سینسٹیو سسٹم بنایا. تو یہ کہ دونوں سب سے بڑے آرگن ہیں، وائٹل آرگن جن کا میں نے نام لیا، ان پانچوں میں سے سب سے اہم 3 جو ہیں، دل، دماغ اور پھیپھڑے. سب سے بڑا پھیپھڑا ہے، وہ بھی 2، ایک اکیلا ہی سب سے بڑا ہے، لیکن 2 یہاں لگے ہوئے. ان کا کام ہے مستقل آکسیجن لیتے رہنا. باہر کی دنیا میں جتنی آکسیجن ہے، ایئر ہے، جو بھی کچھ ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے کہ ہوا جاتی رہے گی تو پتہ کیسے چلے گا، یہ نظام دیا کہ آپ کو کھانسی ہو. کھانسی ڈیفنس میکینزم ہے. کھانسی آپ کو بتاتی ہے کہ کوئی غلط چیز جا رہی ہے غلط جگہ پر، یعنی پھیپھڑوں میں. تو پھیپھڑا چیخیں مارنا شروع کر دے، پہلے سے نکال دے، نکال، کھانس کے نکالتا. حالانکہ بالکل بعض اوقات معمولی چیز ہوتی ہے. جو کھانا کھاتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی اگر چلا جائے، ٹھسکا لگنا جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھو ہو جانا، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کیا کچھ کہتے ہیں، مختلف چیزیں نا، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں. تو یہ جو ہوتا ہے چوکنگ، یہ اس قطرے پہ ہوتا ہے جو آپ غلطی سے باتیں کرتے ہوئے کھاتے ہوئے چلا گیا، بلکہ باتیں کرتے تھوک بھی چلا جائے تھوڑا تھوڑا سا، اس میں کچھ کھانے کی چیز، اس سے بھی ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا، لے کرتے 3-4 دفعہ کھانس کے. ہم برونکوسکوپی کرتے ہیں، اس کو نم کر دیتے ہیں، اس پورے یہاں کے حصے کو، تھروٹ کو، ووکل کارڈ کو. اس کے بعد اتنا پانی لنگ میں ڈال دیتے ہیں. نہ بندہ ڈوبتا ہے، نہ بندے کو آکسیجن کا کوئی فرق پڑتا ہے. اطمینان سے ڈالتے ہیں، سب کرتے واپس نکال لیتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں کون سے سیل ہیں، کون سے انفیکشن ہے. کیوں کہ ہم نے اس سسٹم کو بلاک کر دیا، نم کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایک قطرے کی بنیاد پر کھانس کے نکالنے کو کہتے باہر نکال. اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو ذرا سا اسٹرانگ اسپرے ہو تو لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے. گھر میں وہ مسالہ بھون رہے، گرم مسالہ تو ہمیشہ کھانسی ہوگی، ہر ایک کو ہوگی. بعض مسالوں سے بعض لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کھانسنے کا پورا نظام جو ہے، ایسا کمال اللہ کا انعام ہے بندوں کے لیے کہ انسان سوچتا رہ جائے. صحیح ہے نا. تو یہ جب آپ زیادہ کھا کے سوتے ہیں، یہ اریٹیشن یہاں ہوتی ہے، تو صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کو کھانسی ہوگی آہستہ آہستہ، کیونکہ دماغ کہتا ہے کہ بھیا کوئی چیز لنگ کے قریب آ رہی ہے، اس کو بچاؤ، یہ کیا ہے. تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو سسٹم ذرا ویک ہونے لگتا ہے. تو اب یورینری انفیکشن ہوگا تب بھی کھانسی ہوگی. تو باڈی ہائپر سینسٹیو ہے ہر چیز میں. کان کا انفیکشن کھانسی، آنکھ کا انفیکشن کھانسی، ان سب کا سمٹم ہے کھانسی. حیرت کی بات ہے، اس سے کھانسی کا کیا تعلق. باڈی صرف یہ دیکھتی، برین یہ دیکھتا ہے کہ لنگز کے ساتھ کوئی بھی ایسی قریب میں چیز ہے کہ جو گڑبڑ کر کے ادھر آ سکتی ہے. اگر آ سکتی ہے تو کھانسو، نکالو اس کو، پہلے سے ہٹاؤ کہاں ہے، کون آ گیا ہمارے راستے میں، کون سی چیز اجنبی آ گئی. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سارا سسٹم دیا ہوا. تو اس کو ابیوز کریں گے تو پھر وہ بعد میں بھگتنا پڑے گا. یعنی دنیا ہی میں بیماریاں جو آتی ہیں بہت ساری